بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس گئے تھے اور اسے کہا کہ میں تمہیں تزکیہ کرنا چاہتا ہوں تیرا، تو انہوں نے نافرمانی کی اور پھر اٹھا اور انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو جمع کیا، اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد انہوں نے خدائی کلیم کر دیا، آئی ایم یور لارڈ یا آئی ایم یور گاڈ، فقال انا ربکم الاعلی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑا، وہ آج انشاءاللہ ہم یہاں پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنایا ہے فرعون کو، دیکھیں کیسے۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، تو اخذ کرنا یعنی پکڑنا، تو پکڑ لیا اللہ نے، نَكَالَ الْآخِرَةِ، عذاب آخرت کے، والأولا، اور پہلے کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ بہت لمبی سٹوری ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں جائیں گے اس طرف، کیونکہ پہلے ہی بہت ٹائم ہمارا جو ہے وہ نکل چکا ہے، تو ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم بڑا ہی مختصر لے کر چل رہے ہیں۔ تو فرعون کیسے غرق ہوا، بہت لمبی سٹوری ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، آپ جا کر تفسیر کے لیکچر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ فرعون جیسے ہی سمندر میں انٹر ہوا، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا آخری بندہ نکلا، اور یہاں پر کیا ہوا کہ فرعون سمندر میں داخل ہوا اور کہنے لگا لوگوں کو، دیکھو ہمارے لیے سمندر میں راستے بن گئے۔ اس کو تو نہیں پتہ تھا، وہ تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بنے تھے، اس کا تو یہاں پر غرق ہونا تھا۔ تو یہ اندر داخل ہوا اور اس کا آخری بندہ سمندر کے اندر انٹر ہوا، اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا آخری بندہ نکلا، اور موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، اور یہ جیسے ہی اندر آئے تو اللہ تعالیٰ نے موجوں کو حکم دیا کہ چل جاؤ، اور ساری موجیں دوبارہ چل گئی، جو قبیلے کے 12 راستے بنے ہوئے تھے سارے دوبارہ مل گئے، اللہ اکبر، پھر غرق ہو گئے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے عذاب میں کیسے پکڑا کہ پانی کے عذاب میں اس کو موت آئی، سارے اپنے لشکر سمیت وہ پانی میں ڈوب گیا۔ مرتے وقت اس نے آخر میں کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو جبریل امین آئے اور اس کے منہ کے اندر کیچڑ ٹھوس دیا کہ اب جب تجھے موت نظر آ گئی ہے، اب تو مر رہا ہے، اب ہرگز تیری توبہ قبول نہیں ہونے والی۔ تو اس لیے مرنے سے پہلے اور موت کے آثار سے پہلے ہی توبہ کھلی ہے، اس کے بعد دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو ہر وقت انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فرعون غرق ہوا سمندر میں، اور یہ تو اس کی دنیا کا عذاب تھا، آخرت کے عذاب کے لیے ہمیشہ ہمیشہ اس نے جہنم میں جلتے رہنا ہے۔ اور نشان عبرت کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ہم نے بنا دیا، آج بھی اس کی ممی جو ہے وہ موجود ہے، نشان عبرت وہ پڑی ہوئی ہے، لوگ اس سے دیکھتے ہیں، تو اس سے دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جس نے اللہ سے ٹکر لی، اللہ نے کیسے اس کو نشان عبرت بنایا، آج تک گل سڑ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، so seized him Allah subhanahu wa ta'ala with an exemplary the last for and the first، دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب دیا اور نشان عبرت بنایا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، ان بے شک فی ذلک، اس میں لعبرہ یقیناً عبرت ہے، لام تاکید کے لیے آیا ہے نا، surely is a lesson لمن یخشی، ان کے لیے جو ڈرے۔ تو کیا ہے کہ indeed in that surely is a lesson for whoever fears، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہوں یا جو ڈرتا ہو اس کے لیے اس میں بہت بڑا لیسن ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہوئے 100% اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں۔ تو بہرحال یہ فرعون کا انجام ہوا۔ آگے دیکھیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم دوبارہ نہیں کھڑے کیے جاؤ گے، کیونکہ تمہیں تو ایک دفعہ ہم نے بنا دیا، تو ایک کاپی کو دوسری دفعہ کاپی کرنا آسان ہے، تو تم اس کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ تمہاری تخلیق مشکل ہے، جو میں نے آسمان کھڑا کیا ہوا ہے بغیر پلرز کے، یہ مشکل ہے۔ سو اللہ نے کیسے ڈسکس کیا اس کو، لیٹس سی کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، انتم اشد، کیا تم زیادہ سخت ہو، شدید ہو، خلقا تخلیق کے اعتبار سے، ام السماء یا آسمان، بناها جو ہم نے بنا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں بنانا مشکل ہے اس آسمان کو جو میں نے بنایا ہے۔ Are you a more difficult creation or than heaven he constructed، یہ جو ہم نے آسمان بنائے ہیں یہ مشکل ہیں یا تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے میرے لیے، بلکہ تم تو اور آسان ہو، ہم نے اتنے بڑے آسمان کو بنا لیا جو بغیر پلر کے ٹھہرا ہوا ہے۔ هل ترى من فطور، تمہیں کوئی بھی کجی نظر نہیں آئے گی، کوئی بھی شگاف نظر نہیں آئے گا۔ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب، لوٹاؤ اپنی نگاہ کو بار بار، خاسئا وهو حسیر، کہ آپ کی نگاہ کیا ہوگی کہ تھکی ماندی لوٹ آئے گی، آپ کو اللہ کی قدرت میں کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ،
یعنی آسمان زیادہ بنانا مشکل ہے یا تمہیں زیادہ بنانا مشکل ہے؟ تو دیکھو اللہ نے کیا فرمایا کہ رفع سمکہا فسواہا، رفع بلند کرنا، تو اس نے بلند کیا، ہی ریڈ سمکہا اٹس سیلنگ، اس کی چھت کو، فسواہا پھر اس نے درست کر دیا، اسے مساوات کہتے ہیں، برابری کو درست کر لینا، اینڈ پروپورشنڈ، کیسے ہم نے اس کو برابر کر دیا، درست کر کے ہم نے بنا دیا آسمان کو۔ سبحان اللہ، آسمان کتنا خوبصورت ہے، آپ کو نظر آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں خوبصورت قسم کے بادل بھی آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، آسمان اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ واللہ اعلم کس طرح 7 آسمان ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ ہم آگے انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں، قرآن میں آئے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا آسمان میں کیا کیا ہوتا ہے، وہ اغطشا، اور ہم نے کیا کر دیا، تاریک کر دیا۔ غشی طاری ہونا، اس لفظ سے ذہن میں رکھیں، تاریکی آ جاتی ہے نا، پردہ آ جاتے ہیں آنکھوں پر۔ وہ اغطشا، اور اس نے تاریک کیا، لیلہا، اس کی لیل یعنی اس کی رات کو، اخراجا، اور اس نے نکالا، اخراج ایگزٹ، ضحاہا، اس کی دھوپ کو، اس کی روشنی کو۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت نظام ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی رات کو تاریک کر دیتے ہیں ہم، اینڈ ہی ڈارکنڈ اٹس نائٹ واخرج ضحاہا اینڈ براٹ آؤٹ اٹس برائٹنیس، کیسے اس کی رات کو ہم نے تاریک کیا اور کیسے ہی ہم نے اس کی صبح کو روشن کر دیا، دھوپ نکل آتی ہے، کیسا خوبصورت سما ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تو سورج نکلتا ہے تو کس قدر روشنی پھیل جاتی ہے، اور روشنی کے کتنے بینیفٹس ہیں انسان کی، ہیٹ اینڈ لائٹ اور باقی بہت سی چیزیں، تو رات کی تاریکی کتنی ٹھنڈک سی آتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظہر دکھا رہے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والارض، اینڈ دا ارتھ، اور زمین کو، بعد ذالک، آفٹر دیٹ، اس کے بعد، یعنی اللہ نے فرمایا کہ آسمان کے بعد زمین کو ہم نے کیا، دحاہا، ہی اسپریڈ اٹ، اللہ نے زمین کو برابر کر دیا، یعنی بچھا دیا۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت انداز میں پھیلا دیا زمین کو۔ آپ دیکھیں کہ زمین کتنی خوبصورت ہے، چلتے پھرتے اس کے اوپر ہر وہ کام دنیا کے سر انجام دیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے زمین کو آسمان کے بعد بچھا دیا۔ پھر فرمایا وَأَخْرَجَ، اینڈ ہی براٹ فورتھ منہا، فرام اٹ، اس میں سے، ماءہا، اٹس واٹر، ومرعاہا، اینڈ اٹس پاسچر، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے نکالا اس زمین سے جس کو اس نے بنایا، اس میں سے اس نے پانی نکالا اور چارہ نکالا، اور چارہ ظاہر ہے جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، پھل فروٹ سبزیاں ہیں اور کتنی چیزیں ایسی ہیں چارے میں سے، جو گھاس ہیں جو جانور بھی کھاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس زمین میں سے کیا نکالا، پانی نکالا، اور پھر ہم نے اسی زمین میں سے چارہ بھی نکالا۔ والجبال ارساہا، اور اس نے گاڑ دیا زمین کے اندر پہاڑوں کو، والجبال، اینڈ دا ماؤنٹینز ہی میڈ دیم، دیکھیں زمین ہلا کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر گاڑ دیا تاکہ زمین ہلے نہ۔ سو والجبال ارساہا، اور اس نے گاڑا پہاڑوں کو زمین کے اندر۔ سبحان اللہ، پھر آخر میں اللہ نے فرمایا متاعا لکم ولانعامکم، متاعا لکم، یہ فائدہ ہے اس میں، لکم تمہارا، ولانعامکم، اور تمہارے چوپاؤں کا، یعنی تمہارے چوپائے جتنے بھی جاندار ہیں تمہارے یا دنیا میں، یا جتنے بھی اسپیشیز رہ رہی ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے فائدے ہیں۔ ہم بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، ظاہر ہے ان جانوروں سے ہی فائدہ حاصل کرتے ہیں اور ان درختوں سے بھی فائدے حاصل کرتے ہیں، اور ہمارے جانور مویشی جو بھی ہم نے گھروں میں پرندے رکھے ہوتے ہیں وہ سب اس چیز سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی ہیں۔